بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ڈان ایڈیٹوریل اینڈ اوپینین. آج کا ایڈیٹوریل ہے ری انگیجنگ انڈیا دا پرومس اینڈ دا پیرل. یہ نسیم زارا نے لکھی ہے اور وہ اس میں بتاتی ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا کے پچھلے ہفتوں میں وہ جو ایک دوسرے کی طرف قریب آ رہے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کیا معاہدے کر رہے ہیں اور کیا مشکلیں ایک دوسرے کی مطلب وہ دونوں ملکوں کو آگے آئیں گی. اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں. جو انٹروڈکٹری سینٹنس ہے اس میں بتاتی ہے کہ جو 2 ایئر کا گیپ تھا پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن کا وہ ختم ہو گیا آخر کار, اور دونوں نیوکلیئر اسٹیٹ دوبارہ ری انگیج ہو گئے. اچھا, اب یہ وقفہ کس لیے ہوتا ہے یا یہ جو ڈائلاگ ہے وہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ دونوں ملکوں کے جو ایکسپیکٹیشن ہے ڈائلاگ سے وہ ان کے مطابق نہیں ہوتی, اس لیے ڈائلاگ کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا, یہ ڈائلاگ کیسے سٹارٹ ہو گیا؟ یہ جو ہے ایل او سی پر بہت زیادہ فائرنگ ہو رہی تھی, تو اس کا جو سیز فائر معاہدہ ہے وہ دوبارہ جو ہے شروع ہو گیا اور انڈیا نے انہیں ویلکم کر دیا. دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا کا جو ٹاک ہے, جو ایگریمنٹ ہے وہ دوبارہ سٹارٹ ہو گیا انڈس واٹر ٹریٹی پر. اچھا, اب یہ جو ہے انسرپرائزنگلی مطلب ہمارا جو زیادہ تر ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگ ہوتے ہیں اور ایگریمنٹ ہوتے ہیں, اس میں زیادہ تر رول جو ہے یو ایس, چائنا اور جو خلیجی ممالک ہے وہ رول ادا کرتے ہیں. تو اب کے بار بھی ان لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا, اسپیشلی یو اے ای نے اس خبر کو بریک کر دیا. پاکستان کی طرف سے پہلا انویٹیشن کیا تھا جب عمران خان نے سوشل سیکیورٹی ڈائلاگ کا جو انہوں نے انعقاد کیا تھا, اس میں کہا تھا کہ ہمیں کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ آپس میں سالو کر لینا چاہیے تاکہ کشمیریوں کو ان کا حق ہم ادا کر سکے, اور ہماری جو ملکوں میں جو پاورٹی ہے, اکنامکس پرابلم ہے اور گلوبل وارمنگ ہے, ہم اس سے بہتر طریقے سے نمٹ سکیں. جنرل قمر جاوید باجوہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے پاکستان کے, انہوں نے بھی اپنا بیان دیا تھا اس کے بارے میں. جو ان کا جو بیان تھا وہ ہم دو مواقع میں لیتے ہیں. پہلا تو یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ اپنا جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہے ان کو ڈی موبلائز کرے, مطلب ان کو ختم کرے, ان کو اسٹیٹک کرے, تاکہ اسٹیٹ کا جو منافلی ہے, اسٹیٹ کا جو کردار ہے وہ ادا رہے ملک پر. دوسرا انہوں نے بتایا کہ جو ہماری آؤٹسٹینڈنگ پرابلم ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ڈائلاگ کے ذریعے حل ہو سکے تاکہ یہاں کی سیکیورٹی اور اکنامک جو پراسپیرٹی ہے وہ بحال ہو سکے. اب اس انویٹیشن کو انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے بہت ہی اچھی طرح سے رسپانس کیا. 23 مارچ کو انہوں نے پاکستانی پرائم منسٹر کو مبارکباد دی اور ایک لیٹر بھیجا. اچھا, اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے وہ تو طے ہو رہا ہے, کیونکہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ریسنٹلی اور جو آرمی ہے وہ بظاہر ایک پیج پر نظر آ رہے ہے. اچھا, جب نواز شریف مطلب پی ایم ایل این کا جو دور تھا ان میں شریف خاندان اور آرمی کا جو ریلیشن ہے وہ بہت سوڑ رہے, مطلب ان کا جو شریف خاندان کا جو اپروچ تھا معاملات کو سلجھانے کے لیے وہ ایک طرفہ تھا, مطلب ان میں ملٹری کا جو کردار تھا وہ بہت کم تھا. اچھا, اب پور کویسچن جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس معاملات میں, اس ایگریمنٹ پر جو یہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے کچھ ہفتوں میں پاکستان اور انڈیا کی مابین جو ہے وہ ایگریمنٹ اور ڈائلاگ ہو سکتے ہیں. پہلا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان نے مطلب کیا پاکستان اور انڈیا نے کوئی روڈ میپ جو ہے ڈائلاگ کے لیے
ڈیسائیڈ کیا ہے یا نہیں، کیونکہ ہمیں ہسٹری بتاتے ہیں کہ جو پاکستان اور انڈیا کا جو ڈائلاگ ہے، جو پچھلی جو کچھ ایشو تھے، جو سیاچین سے لے کر سرکریک کے جو ایشو تھا یا واٹر ایشو بھی، یہ حل نہیں ہو گیا تھا. تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کیا ہمارے پاس کوئی پلان ہے. دوسرا یہ لکھتے ہیں کہ کیا پاکستان جو ہے مطلب کیا انڈیا جو ہے وہ یہ ویلنگ ہے کہ اپنا جو سبسٹینٹیو مینر ہے، اپنا جو سٹینس ہے وہ برقرار رکھ پائیں گے یا نہیں. کیونکہ اب ہم بھی یاد ہے کہ جب 2007 میں ایگریمنٹ ہونا تھا سیاچین پر، تو این موقع پر انڈیا کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ میں اختلاف پایا گیا. تھرڈ کویسچن یہ ہے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے یہ مطلب وہ انڈیا سے یہ لے سکتے ہیں کہ کیا آپ ہمارے خلاف پروپیگنڈا نہیں کریں گے. مطلب انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر اور باہر دونوں پر پاکستان کے خلاف ٹیررزم کا جو الزامات ہے وہ پاکستان کے خلاف لگا رہی ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو ایف اے ٹی ایف ہے ان میں اس پر جو لابی ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہماری اوپر منڈلاتی نظر آ رہی ہے. تو کیا پاکستان نے انڈیا سے یہ ایشور کیا ہے کہ وہ ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا نہیں کریں گے. آخری کویسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا انڈیا جو ہے وہ امیجیٹ سٹیپ لیں گے جو انہوں نے کشمیر میں کیا تھا. 5 اگست 2019 میں انہوں نے کشمیر میں ڈیموگرافک چینج کرنے کے لیے ایک ایکٹ بنایا تھا، جہاں پر لوگ مطلب انڈیا سے لوگ جو ہے وہ کشمیر میں آ کر اپنا گھر خرید سکیں گے، اور وہاں پر ایک ڈیموگرافک چینج مطلب جو مسلمز میجارٹی ایریاز ہے وہ ہندو میں کنورٹ کرنا چاہتے تھے. تو کیا یہ جو ہے انڈیا اس سے بیک کرے گا یا نہیں. اچھا وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ 80 یا 90 نہیں ہے، یہ 2019 سے آگے ہم آ رہے ہیں، اور یہاں پر ہمیں پتہ ہو رہا ہے کہ کیا انڈیا کا پلان کیا ہے. اور یہ کیونکہ 80s اور 90s میں ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا تھا، یہ باتیں سیکرٹ ہوتی تھی. اب ہمیں اس ماڈرن دور میں یہ پتہ ہوتا ہے. یہ آنسر جو ہے وہ ہمیں ڈٹرمائن کریں گے کہ یہ پاکستان کے لیے کتنا ایڈوانٹیشیس ہے یہ جو ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے. اچھا اب ہمیں یہ بات آگے رکھنا ہوگا کہ جو ایگریمنٹ ہوگی، کیونکہ پاکستان اور انڈیا میں مین ایشو جو ہے وہ کشمیر کا ہے. اگر کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا تو پاکستان اور انڈیا کے مابین کچھ نہیں ہوگا. تھینک یو.